بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤخذ فی زکاة الغنم الذکور والاناث لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال علیہ السلام فی 40 شاة شاة واللہ اعلم بالصواب. اور غنم کی زکوٰۃ میں نر اور مادہ دونوں لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ شاة کا نام دونوں کو شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 40 بکری میں ایک بکری واجب ہے. بکریوں کی زکوٰۃ میں واجب ہونے والے جانوروں کی تفصیل. صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے. غنم کی ہر قسم میں خواہ وہ ضان بھیڑ دمبا ہو یا معز بکری ہو، نر اور مادہ دونوں کو زکوٰۃ میں لیا اور دیا جا سکتا ہے. اور مذکر و مؤنث میں سے کسی قسم کی تعیین یا تخصیص نہیں ہے، کیونکہ یہ سب لفظ شاة کے تحت داخل ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہر 40 بکری میں ایک بکری واجب ہے. چونکہ آپ کے فرمان میں بھی مذکر و مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس میں نر و مادہ سب برابر ہوگے اور نر و مادہ دونوں میں سے زکوٰۃ کا لین دین درست ہوگا. فصل فی الخیل، یہ فصل گھوڑوں کی زکوٰۃ کے احکام کے سلسلے میں ہے. چونکہ گھوڑے گراں قیمت ہوتے ہیں اور ہر کسی کو ہمدست نہیں ہوتے، پھر جس کے پاس ہوتے بھی ہیں تو تجارت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ جہاد وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں بہت کم زکوٰۃ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اسی لیے ان کے احکام و مسائل کو سب سے مؤخر کر کے بیان کیا جا رہا ہے. خیل کا لفظ اسم جمع ہے جو ہر طرح کے مذکر و مؤنث گھوڑوں کو شامل ہے. اس کا واحد فرس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا كانت الخیل سائمة ذکورا و اناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل 205 دراهم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول زفر رحمه الله تعالى. وقال لا زكاة في الخيل لقوله عليه السلام ليس على المسلم فی عبده ولا فی فرسه صدقة، وله قوله علیہ السلام فی کل فرس سائمة دینار او 10 دراہم، وتاویل ما روایاه فرس الغازی وهو المنقول عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، والتخییر بین الدینار والتقویم ماثور عن عمر رضی اللہ عنہ. اذا كانت الخیل سائمة ذکورا و اناثا فصاحبها بالخیار، جب گھوڑے سائمہ ہو اور نر و مادہ مخلوط ہو تو ان کے مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار زکوٰۃ میں دے، اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا کر ہر 200 دراہم میں سے 5 دراہم دے. اور یہ حکم امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ہے اور یہی امام زفر کا بھی قول ہے. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے
کہ ہر چرنے والے گھوڑے میں 1 دینار یا 10 دراہم بطور زکوٰۃ واجب ہے۔ اور حضرات صاحبین کی روایت کردہ حدیث کی تعویل یہ ہے کہ اس میں فرس سے فرس غازی مراد ہے، اور یہی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور قیمت لگانے اور دینار ادا کرنے کے مابین اختیار دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ عزیز طلبہ کرام، گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی مقدار کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق گھوڑوں میں زکوٰۃ کے نصاب کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق گھوڑوں میں زکوٰۃ کے نصاب کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا ہو اور وہ سائمہ ہو، یعنی گھاس وغیرہ چر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس شخص پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے یہاں زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض لوگوں نے 3 اور بعض لوگوں نے نر اور مادہ دونوں ملا کر کل 4 کی تعداد کو نصاب قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے نر اور مادہ دونوں ملا کر 4 کی تعداد کو گھوڑے کا نصاب قرار دیا ہے۔ پھر حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں گھوڑوں میں مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں گھوڑوں میں مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ سائمہ ہو یا سائمہ نہ ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا افزائش نسل وغیرہ کے لیے ہو۔ ان حضرات کے یہاں گھوڑے وجوب زکوٰۃ سے مبرہ اور منزہ ہے، مطلب گھوڑوں میں ان حضرات کے نزدیک کسی بھی طرح کے گھوڑے ہو، سائمہ ہو، غیر سائمہ ہو، تجارت کے لیے ہو یا افزائش نسل کے لیے ہو، کسی بھی طرح کی زکوٰۃ نہیں ہے گھوڑوں میں صاحبین کے نزدیک۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کئی گھوڑے ہوں اور نر و مادہ سب ملے ہوئے ہو، نیز ان پر حولان حول ہو گیا ہو، تو امام اعظم اور امام ظفر رحمہم اللہ کے یہاں مالک پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ البتہ اسے یہ اختیار ہے، چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار بطور زکوٰۃ دے، ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار بطور زکوٰۃ دے، اور اگر اس کا دل کہے تو گھوڑوں کی قیمت لگائے اور ہر 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دے۔ ایک گھوڑے کی قیمت 200 درہم ہے اور اس کے پاس میں 4 گھوڑے ہیں، تو 200 درہم پر 5، 2 گھوڑے 400 درہم پر 10، 3 گھوڑے 600 درہم پر 15، 4 گھوڑے 800 درہم پر 20 درہم زکوٰۃ دے۔ اس طرح سے اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ گھوڑے خواہ کیسے بھی ہوں اور کتنے بھی ہو، ان میں 1 رتی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل کتب 6 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ روایت ہے، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، یعنی مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ گھوڑے میں مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ گھوڑے جہادی ہو یا تجارتی ہو۔ وَلَهُ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو دارقطنی اور بیہقی میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، فی کل فرس سائمۃ دینار او 10 دراہم، کہ ہر چرنے والے گھوڑے میں 1 دینار یا 10 دراہم بطور زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری روایت بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الخیل فقال
رجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا اور یوں فرمایا کہ جس شخص نے غنا اور تعفف سوال سے بچنے کے لیے کوئی گھوڑا باندھے رکھا اور اس کی گردن اور اس کی پشت میں اس نے اللہ کا حق فراموش نہیں کیا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا، تو وہ گھوڑا اس کے حق میں ستر اور ڈھال ہوگا. ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہے. وتاویل ما روایہ فرس الغازی وهو المنقول عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. صاحب ہدایہ حضرات صاحبین کی پیش کردہ روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں فرس سے فرس غازی مجاہدین کے گھوڑے مراد ہے، یعنی جہادی گھوڑا مراد ہے، اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. چنانچہ صاحب کفایہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مروان کے زمانے میں گھوڑوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ زیر بحث آیا. چنانچہ اس نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ لیس علی الرجل فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، کہ مسلمان بندے پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر مروان نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہنا فرس الغازی، یقیناً گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گھوڑوں سے وہ گھوڑے مراد ہے جو جہادی ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، لیکن یہاں اس سے جہادی گھوڑا مراد ہے، تجارتی گھوڑا نہیں. اور جہادی گھوڑے میں تو ہم بھی عدم وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جہادی گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ گھوڑے میں زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ جہاد کے لیے نہ ہو اور اس کے مالک کو یہ اختیار ہوگا، اگر چاہے تو ہر گھوڑے کے عوض 1 دینار زکوٰۃ میں دے، ہر گھوڑے کے عوض 1 دینار زکوٰۃ میں دے، اور اگر چاہے تو سب کی قیمت کا اندازہ لگائے اور ہر 200 دراہم میں سے 5 درہم دے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دینار اور تقویم قیمت کا اندازہ، اس کا اختیار، دینار کا اور تقویم کا اختیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. چنانچہ صاحب کفایہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام گھوڑوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فرمان جاری کیا تھا، اس میں یہ ہدایت دی تھی کہ خیر اربابہا ان ادو من کل فرس دینارا وإلا فقومها وخذ من كل 200 دراہم 5 دراہم. یعنی تم اصحاب زکوٰۃ کو یہ اختیار دے دو کہ وہ ہر گھوڑے کے عوض 1 دینار زکوٰۃ میں نکالے، ورنہ ان کی قیمت لگاؤ اور ہر 200 دراہم میں سے 5 دراہم بطور زکوٰۃ لیا کرو. اس فرمان مقدس سے دینار اور قیمت کے مابین اختیار ثابت ہو رہا ہے. وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُ وَكَذَا فِي الْإِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَايَةٍ وَعَنْهُ الْوُجُوبُ فِيهَا لِأَنَّهَا تَتَنَاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بخلاف الذکور وعنہ انہ تجب فی الذکور المنفردۃ ایضا. اور صرف نر گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف نر گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے نسل نہیں چل سکتی. اور ایسے ہی صرف مادہ گھوڑوں میں بھی ایک روایت کے مطابق زکوٰۃ نہیں ہے، اور امام صاحب سے ان میں ایک روایت وجوب کی ہے، اس لیے کہ گھوڑیاں مانگے ہوئے نر گھوڑوں سے جن سکتی ہے. لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذکور، اس لیے کہ گھوڑیاں مانگے ہوئے نر گھوڑوں سے جن سکتی ہے برخلاف نر گھوڑوں کے. اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ صرف نر گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. عزیز طلبہ اکرام، محض نر گھوڑوں کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے عدم وجوب کا بیان
اس عبارت میں صرف گھوڑے اور صرف گھوڑیوں میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. کسی کے پاس صرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، کسی کے پاس صرف گھوڑیاں ہی گھوڑیاں ہیں. ان مسائل کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم سے صرف گھوڑوں اور صرف گھوڑیوں میں وجوب زکوٰۃ کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ غیر مخلوط نہیں ہے، ملے جلے نہیں ہے، تنہا گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. غیر مخلوط تنہا گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال نامی ہے، اور گھوڑوں میں افزائش نسل سے ہی نما محقق ہوتا ہے. گھوڑوں میں افزائش نسل سے ہی نما بڑھوتری متحقق ہوتی ہے، جبکہ صرف گھوڑے یا صرف گھوڑیوں سے توالد و تناسل ممکن نہیں. صرف گھوڑے ہے، صرف گھوڑیاں ہی ہے، مخلوط نہیں ہے بلکہ غیر مخلوط ہے، ایک ہی جنس ہے، گھوڑے ہی گھوڑے ہے یا گھوڑیاں ہی گھوڑیاں ہے، تو ایسی صورت میں توالد و تناسل تو ممکن نہیں ہے. اس لیے نہ تو صرف گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ ہی صرف گھوڑیوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ پہلی روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ صرف گھوڑوں اور صرف گھوڑیوں دونوں میں زکوٰۃ واجب ہے، دونوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ ان کے ساتھ کوئی نر اور کوئی مادہ نہ ہو. صرف گھوڑیوں میں وجوب زکوٰۃ کی دلیل یہ ہے کہ نر گھوڑوں کے بغیر بھی دوسروں کے گھوڑے مستعار لے کر، کرائے پر لے کر، عاریت پر لے کر، دوسروں کے گھوڑے مستعار لے کر، عاریت پر لے کر گھوڑیوں سے جفتی کرا کے ان سے توالد و تناسل اور افزائش نسل ممکن ہے. مستعار لے کر بول رہا ہوں، گھوڑیوں سے جفتی کرا کر ان سے توالد و تناسل اور افزائش نسل ممکن ہے. عاریت پر لے کر جفتی کرا کر ان سے توالد و تناسل اور افزائش نسل ممکن ہے. اس لیے تنہا گھوڑیوں میں چونکہ مال نامی ہونے کا سبب موجود ہے، لہذا ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اور صرف گھوڑوں میں وجوب زکوٰۃ کی دلیل، صرف گھوڑیاں ہے تو ممکن ہے، عاریت پر دوسروں سے گھوڑے لے کر جفتی کرا لو، توالد و تناسل کا سلسلہ ممکن ہو جائے گا. اب صرف گھوڑوں میں وجوب زکوٰۃ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں فی کل فرس مطلق ہے، اور اس میں نر اور مادہ کی کوئی قید یا تفصیل نہیں ہے. اس لیے اس حدیث کے اطلاق کی وجہ سے نر اور مادہ دونوں قسموں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ مخلوط ہو یا غیر مخلوط. اور بقول صاحب ایضاح، جس طرح اونٹ اور بقر کے سائمہ ہونے کی وجہ سے ان کے نر اور مادہ دونوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح گھوڑوں کے بھی تنہا نر اور تنہا مادہ ہونے کی صورت میں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. ولا شيء في البغال والحمير لقوله عليه السلام لم ينزل علي فيهما شيء والمقادير ثبت سماعا إلا أن يكون للتجارة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة. اور خچر اور گدھوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خچر اور گدھوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھ پر ان کے متعلق کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، مجھ پر ان دونوں کے متعلق کوئی چیز نازل نہیں کی گئی. اور مقادیر سماعاً ثابت ہوتے ہیں الا یہ کہ یہ تجارت کے لیے ہو، اس لیے کہ اس وقت زکوٰۃ مالیت سے متعلق ہوگی جیسے دیگر اموال تجارت. عزیز طلبہ کرام، گدھوں اور خچروں میں عدم وجوب زکوٰۃ کا مسئلہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو خچر میں زکوٰۃ ہے اور نہ ہی گدھے میں، کیونکہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ فرما دیا ہے کہ لم ينزل علی فیہما شیء، یعنی خچروں اور گدھوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا ہے. اور چونکہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام صاحب شریعت سے سماع پر موقوف ہے، سننے پر موقوف ہے، لہذا جب ان کے متعلق کوئی سماع ہی نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ ان میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی. الا ان یکون للتجارتی، فرماتے ہیں کہ
اگر خچر اور گدھے تجارت کے لیے ہوں، اگر خچر اور گدھے تجارت کے لیے ہو تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اس وقت یہ مال ہوں گے، اور جس طرح دیگر اموال میں مالیت سے زکوٰۃ متعلق ہے، اسی طرح ان کی بھی زکوٰۃ مالیت سے متعلق ہوگی اور ان میں مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔